صحابہ کرام خلافت راشدہ کے بعد بھی اس بندے کی طرف رجوع کرتے تھے جو کتاب و سنت کا زیادہ علم رکھنے والا ہو۔ صحابہ کرام کے بعد پھر تابعین جو بعد لوگ تھے پہلی صدی کے، پھر وہ اپنے سے سینئر تابعین کے پاس جاتے تھے، ان سے مسائل پوچھتے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کے لوگوں کے پاس جاتے تھے، ان سے مسائل پوچھتے تھے کہ اب اس مسئلہ جو الجھ گیا ہے، مثلا تقدیر کا مسئلہ مسلمانوں کے اندر الجھ گیا، یہ اتنا مشکل مسئلہ ہے کہ اس پر ویسے بات کر دینا بہت آسان ہے، لیکن جب سامنے کوئی دوسرا بھی صاحب علم بیٹھا ہو تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا مشکل مسئلہ ہے تقدیر کا، کہ بندہ اس کو کسی قسم کا کوئی اختیار ہے یا بالکل مجبور ہے پتھر کی طرح۔ پہلی صدی میں دو فرقے پیدا ہوئے، ایک وہ فرقہ تھا جو کہتے تھے کہ بندہ پتھر کی طرح مجبور ہے، اس کو کوئی اختیار نہیں۔ دوسرا وہ فرقہ تھا مسلمانوں میں، وہ کہتے تھے کہ بندے کو کھلی چھٹی ہے، کھلا اختیار ہے، مختار کل ہے۔ اس وقت پھر رجوع کیا گیا صاحبان علم کی طرف، مختلف رجوع ہیں، مختلف موقع پر لوگ مختلف لوگوں کے پاس گئے۔ جب سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ یہ دونوں انتہائے ہیں، یہ کہنا کہ پورا اختیار ہے یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے، اور یہ کہنا کہ بندہ بالکل مجبور ہے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ نے درمیان میں رکھا ہے، بندے کو اختیار بھی دیا ہے اور مجبور بھی بنایا ہے۔ اور فرمایا کہ میرے سامنے ایک پاؤں اٹھاؤ، بندے نے پاؤں اٹھا لیا، فرمایا دوسرا پاؤں اٹھا کر دکھاؤ۔ اس نے کہا دوسرا پاؤں تو میں زمین سے نہیں اٹھا سکتا، ایک ہی اٹھا سکتا ہوں۔ فرمایا اتنا اختیار ہے، تو نے ایک پاؤں اٹھا لیا ہے، اتنا تو مجبور ہے کہ دوسرا پاؤں نہیں اٹھا سکتا۔ یہ مشہور بات ہے لیکن یہ کتب حدیث میں نہیں ہے، یہ جو احوال ہیں ان میں ہے۔ اب یہی مسئلہ جو قدر کا تھا، یعنی اس مسئلے میں جو صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی حد تک بندے کو اختیار دیا ہے اور عقل و شعور کے ساتھ اختیار دیا ہے، اسی وجہ سے بندے سے سوال جواب ہوگا۔ پاگل سے کوئی سوال جواب نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کا شعور ہی نہیں۔ اللہ نے جس کو شعور دیا اچھائی کا اور برائی کا، اس کے شعور کے مطابق اس سے پوچھا جائے گا کہ اس نے اس اللہ کے دیے ہوئے اختیار کو کیسے استعمال کیا۔ شعور ہے، باپ اپنے بیٹے کو 500 روپے دیتا ہے اور سمجھدار ہے بچہ، اب اپنے شعور سے وہ استعمال کرتا ہے، چاہے تو کسی گناہ میں استعمال کرے تو اس کو نقصان ہوگا، چاہے تو کسی فروٹ کھاتا ہے، جوس پیتا ہے، کسی اچھے کام میں استعمال کرتا ہے، کسی مسجد میں دیتا ہے، کسی غریب کی مدد کرتا ہے، یہ بچہ اپنے اختیار سے کرتا ہے۔ اگر پاگل ہو تو اس کو کوئی برا نہیں کہتا کہ تو نے 500 ضائع کر دیا ہے، شعور والا ہو تو ہر بندہ اسے کہے گا کہ تو نے اس کا جائز استعمال کیا ہے یا ناجائز استعمال کیا ہے۔ اللہ نے کسی حد تک بندے کو شعور اختیار دیا ہے اور زیادہ تر بندہ تقدیر کا پابند ہے، یعنی کچھ 100% میں سے کچھ حصہ اختیار دیا گیا ہے۔ امام بخت ناسخ ایک مشہور شاعر ہے ہندوستان کے، انہوں نے اتنے مشکل مسئلے کو 2 مصروں میں بیان کیا ہے۔ چلا عدم سے میں جبرن تو بول اٹھی تقدیر، بلا میں پڑھنے کو کچھ اختیار لیتا جا۔ یہ آزمائش میں بندے کو ڈالنے کے لیے اختیار دیا گیا ہے۔ اب حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے وقت حسن بصری بعض روایات آتے ہیں کہ پیدا ہو چکے تھے لیکن ملاقات نہیں ہوئی، لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ انہوں نے ام المومنین حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا کا دودھ مبارک پیا، اور یہ مسجد نبوی میں حسن بصری جب گفتگو کرتے تھے، یہ ام المومنین کے بھی شاگرد تھے اور حضرت سیدنا علی بن ابی طالب کے بھی شاگرد تھے۔ کوفہ میں حضرت علی سے ان کی ملاقاتیں رہی، جب یہ گفتگو کرتے تھے ان کی گفتگو میں اتنی حکمت ہوتی تھی کہ امہات المومنین جب سنتی، صحابہ کرام سنتے تو کہتے تھے کہ اس کا کلام تو نبیوں کے کلام سے ملتا جلتا ہے۔ ایسی حکمت والی باتیں، ایسی دانائی والی باتیں حضرت حسن بصری کہتے تھے۔
اب جب یہ مسئلہ اختلافی ہوا کہ تقدیر کے مسئلے میں صحیح نظریہ کیا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بندہ کھلی چھٹی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بندے کو کچھ اختیار دیا گیا ہے، تو اس وقت لوگ پھنس گئے۔ اتنا بڑا تابعین میں قرآن مجید کی تفسیر کے بہت زیادہ اقوال حسن بصری رضی اللہ عنہ کو ملتے ہیں۔ آپ کے جو تفصیلی اقوال ہیں وہ 3 جلدوں میں قرآن مجید کی تفسیر شائع ہوئی، عرب سے 3 جلدوں میں، اور اکوڑا خٹک سے یہ جو جامع حقانیہ ہے علماء دیوبند کا، انہوں نے 5 جلدوں میں اس کو شائع کیا ہے۔ 2 جلدوں کا شروع میں مقدمہ ہے، میرے پاس وہ دونوں باہر والی بھی اور یہ اکوڑا خٹک والی بھی موجود عربی زبان میں۔ حسن بصری کی تفسیر یعنی ان کی جو تفسیری اقوال تھے، کسی آیت کی تفسیر میں آپ نے جو کچھ فرمایا تو وہ مفسرین کی پرانی تفسیروں میں سے اکٹھی کر کے حسن بصری کی تفسیر حسن بصری شائع کی گئی ہے۔ اتنا بڑا بندہ، لیکن یہ مسئلہ مشکل تھا تو حسن بصری کے پاس لوگ آئے کہ آپ بتائیں کہ ہم اس مسئلے میں کیا نظریہ رکھیں، تو حسن بصری نے فرمایا میں تو بعد میں بتاؤں گا، سب سے پہلے تو رسول اللہ کا نواسہ امام حسن مجتبیٰ موجود ہے، اس لیے میں ان کے طرف رجوع کروں گا۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جو تم میں سے صاحبان امر ہے، یعنی جن کو کتاب اللہ پر سنت رسول اللہ پر دسترس ہے، اور مسئلہ بتاتے ہوئے وہ اپنی رشتہ داریوں کو اپنے تعلقات کو نہیں دیکھتے، یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے اور سنت رسول کیا کہتی ہے، چاہے حکومت وقت سارا زمانہ ایک طرف ہو، بات وہ کریں گے جس کو کتاب و سنت کے مطابق حق سمجھیں گے۔ تعلقات پر فتویٰ دینا، تعلقات کی وجہ سے مسئلے کی نوعیت کو بگاڑ دینا، یہ نفس پرستی ہے، اور اللہ کے بندے نفس پرستی سے آزاد ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ ان کو وہ علم عطا فرماتا ہے کہ مشکل سے مشکل مسئلہ ہو، جب وہ کتاب و سنت کے سامنے اپنا دامن پھیلاتے ہیں تو کتاب و سنت کا موتی دامن میں آتے ہیں، اللہ ان کو مسئلے کا حل بتا دیتے ہیں۔ اب دیکھیں حسن بصری کا خط ہے، وہ کہتے ہیں حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ کی خدمت میں آپ کا خط ذرا توجہ کیجیے۔ حسن بصری فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیک یا ابن رسول اللہ وقرۃ عینہ، اے رسول اللہ کے بیٹے اور رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، آپ پر سلام ہو۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں، آپ پر اللہ کی برکتیں ہوں۔ اما بعد فإنکم معاشر بنی ہاشم کالفلک الجاریۃ فی بحر لجی ومصابیح الدجا، جب سمندر میں موجیں اپنی طغیانی پر ہوں اور کشتیاں ڈوب رہی ہوں، اس وقت وہ آپ ہی وہ کشتی ہے جو لوگوں کو کنارے لگانے والے۔ کالفلک الجاریۃ فی بحر لجی، جب سمندر طوفان خیز موجیں اٹھا رہا ہو، اس وقت لوگوں کی کشتیاں ڈوب رہی ہو۔ اے آل بیت رسول، اے بنو ہاشم، آپ وہ لوگ ہیں جن کی کشتیاں کنارے لگتی ہیں اور ان کشتیوں میں بیٹھنے والے کنارے پہ جاتے ہیں۔ وہ مصابیح الدجا، جب ہر طرف اندھیرے ہوں، آپ ہی وہ چراغ ہے جہاں سے لوگ روشنی کی امید رکھتے ہیں۔ وہ اعلام الہدا، اور آپ ہدایت کے علم ہیں، جب لوگ بھٹک رہے ہوں، جھنڈے کو دیکھ کر لوگ راستہ اختیار کرتے ہیں، آپ وہ لوگ ہیں جن کو دیکھ کر لوگ ہدایت کے راستے پہ جاتے ہیں۔ والائمۃ القادہ الذین من تبعہم نجا، آپ وہ لوگوں کے لیڈر ہیں، رہنما ہے، جو آپ کے پیچھے چلتا ہے اللہ اس کو نجات عطا فرما دیتا ہے۔ کسفینۃ نوح المشحونہ التی یعول الیہا المؤمنون، اور آپ کی مثال اس نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو کشتی ایسی تھی جو اس میں سوار ہو گیا اللہ نے اس کا بیڑا پار کر دیا۔ وَيَنْجُو فِيهَا الْمُتَمَسِّكُونَ، اور اس کشتی کے اندر بیٹھنے والے نجات پا جاتے ہیں۔ فَمَا قَوْلُكَ يَا ابْنَ رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے بیٹے، آپ کا کیا نظریہ ہے مسئلہ تقدیر کے بارے میں، کہ بندے کو کھلی چھٹی ہے یا کسی حد تک بندہ مجبور ہے۔ ما قولک یا ابن رسول اللہ عند حیرتنا فی القدر، ہم تو اس وقت حیرت میں پڑے ہوئے ہیں
اس وقت تو تقدیر کے مسئلے میں ہم حیران ہیں، سمجھ کچھ نہیں آتی، ہر طرف آیتیں لوگ پڑھتے ہیں، ہر طرف لوگ حدیثیں پڑھتے ہیں، کوئی مسئلہ سمجھ نہیں آتا، آپ ہماری رہنمائی کریں۔ اس لیے وَاخْتِلَافِنَا فِي الْإِسْتِلَاحِ لِتُعَلِّمَنَا بِمَا تَعَقَّدَ عَلَيْهِ رَأْيُكَ، اس مشکل میں ہم آپ کی رائے جاننا چاہتے ہیں، آپ کی کیا پختہ رائے ہے، اس لیے کہ سب سے پختہ رائے اللہ نے خون رسول کو عطا فرمائی ہوئی، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ فَإِنَّكُمْ ذُرِّيَّةٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ، آپ نسل در نسل انبیاء کے سلسلہ سے، آپ انبیاء کے سلسلہ سے ہیں، اور آگے جو الفاظ ہیں وہ بڑے قابل غور ہیں اور احادیث مبارکہ اور آیات کے مطابق ہے۔ فرمایا کہ ہم آپ کی طرف رجوع کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ بعلم اللہ علمتم، کہ آپ کا جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، قیامت تک آپ کی نسل میں یہ علم کا سلسلہ جاری رہے گا اور اللہ آپ کو اپنے کرم سے تعلیم دیتا رہے گا، یہ سلسلہ ٹوٹنے والا نہیں۔ یعنی اللہ آپ کو دلیل بتائے گا، اللہ آپ کے دل میں ڈالے گا کہ علم کیا ہے۔ هو الشاہد علیکم وانتم شہداء اللہ علی الناس، یہ جملہ ہے حسن بصری کا۔ فرمایا امام حسن ہم آپ سے اس لیے رجوع کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ کی حفاظت کرنا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے، آپ کو بھٹکنے سے بچانا، سیدھے راستے پر رکھنا، آپ کی حفاظت یہ اللہ کا کام ہے، اور امت کی رہنمائی اور حفاظت آپ کے ذمہ ہے۔ وہ شاہد علیکم، وہ آپ پر شاہد ہے، وانتم شہداء اللہ علی الناس، اور پھر اس لیے آپ کو خطرہ نہیں ہے کہ آپ کو اللہ کی طرف سے ایک حفاظت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرح کے بھٹکنے سے اور گمراہیوں سے محفوظ رکھے ہوئے ہے، اور آپ کی رہنمائی اللہ کرتا ہے اور امت کی رہنمائی آپ نے کرنی ہے۔ والسلام، یہ حضرت حسن بصری کا خط ہے، حضرت امام حسن علیہ السلام کے نام۔ امام حسن نے پھر آگے سے جواب دیا، وہ خط پورا یہاں موجود ہے، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ اللہ نے انسان کو بالکل مجبور پتھر کی طرح پیدا نہیں کیا، اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے، اس کو شعور دیا ہے، اس کے شعور کے مطابق اللہ قیامت کے دن سوال کرے گا۔ اس لیے کہ بندہ اگر مجبور ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ گناہ کرتے جا رہا ہے اور نعوذ باللہ اللہ کرواتے جا رہا ہے، پھر بندے کے لیے سزا کیا ہے اور جزا کیا ہے۔ فرمایا ہم اہل بیت کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ نے بندے کو کسی حد تک اختیار دیا ہے، اور اس اختیار کے مطابق بندہ کوئی گناہ کرتا ہے یا نیکی کرتا ہے، نیکی پر اللہ اپنے فضل سے اجر عطا فرمائے گا، اور گناہ پر اللہ چاہے تو سزا دے اور چاہے تو اللہ بندے کو معاف فرما دے۔